بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ہیومن رائٹس فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خوشباش ہوں گے۔ اچھا، جو آج ہم نے ناول شروع کرنا ہے اس کا نام ہے کوئی دل میں بس گیا بائے عروسہ عالم۔ چلیے شروع کر لیتے ہیں۔ یہ جو ڈیڈی نے نیا ملازم رکھا ہے اس کے نخرے کچھ زیادہ نہیں ہیں، انوشا نے تانیہ سے کہا تو وہ دھیرے سے ہنس دی۔ خدا جب حسن دیتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ تانیہ نے لہک لہک کر شعر پڑھا تو انوشا اسے گھورنے لگی۔ توبہ ہے تانیہ، کتنا خراب ذوق ہے تمہارا، نری احمق ہو تم۔ یہ شعر بھلا تمہیں اس پہاڑ کے لیے پڑھنا چاہیے تھا۔ اس اونٹ میں نزاکت کہاں سے آ گئی؟ اس قدر لہیم شہیم ہاتھی جیسے جسم والا مضبوط مرد تمہیں نازک نظر آ رہا ہے؟ کچھ شرم کرو انوشا، اتنے اسمارٹ سے مرد کو تم نے ہاتھی اور اونٹ جیسے جانوروں سے تشبیہ دے ڈالی۔ ویسے کیا بات ہے، میں دیکھ رہی ہوں کئی دن سے بڑا ذکر کیا جا رہا ہے اس ہینڈسم کا، آج کل تم بڑی دلچسپی لے رہی ہو اس میں۔ تانیہ نے ہنستے ہوئے بڑے ذو معنی انداز میں کہا۔ کیا؟ وہ بھگ سے رہ گئی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں بھلا اس 2 ٹکے کے آدمی میں دلچسپی لوں گی؟ تم نے یہ سوچا بھی کیسے؟ انوشا بری طرح سے چڑ گئی تو تانیہ ہنس دی۔ میں تو اس نیچ آدمی کا دماغ ٹھکانے لگانا چاہتی ہوں، پتہ نہیں خود کو کہاں کا پرنس سمجھتا ہے، بڑا چیمپئن بنا پھرتا ہے۔ کھوپڑی درست کر دوں گی اس ہیرو کی۔ او ہو بھائی، کیا بات ہے، ایک ہی لمحے میں تم نے اسے ہیرو، چیمپئن اور پرنس بنا ڈالا، دنیا کے تمام ٹائٹلز ایک ہی لمحے میں دے ڈالے۔ دیکھو تانیہ، اب اگر تم نے ایک لفظ بھی اس کے متعلق کہا نا تو میں تمہیں کمرے سے کھڑے کھڑے نکال دوں گی۔ انوشا نے انگلی اٹھا کر تانیہ کو تنبیہ کی۔ ارے کیا بات کر رہی ہو؟ تانیہ حیران ہوئی۔ میں اس کے بارے میں کہاں بول رہی ہوں؟ اس کے بارے میں تو اتنی دیر سے تم ہی باتیں کر رہی ہو، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے بارے میں باتیں کرنے کی، انوشا نے کچھ خسیا کر کہا۔ تانیہ نے او کو لمبا کیا۔ تو یہ جو تم اتنی دیر سے ہیرو چیمپئن کے بارے میں باتیں کر رہی ہو یہ سب بلا ضرورت کر رہی ہو، اور اگر کبھی ضرورت پڑ گئی اس پرنس کی تو پھر کیا کرو گی؟ تانیہ نے پھر شریر سی ہنسی کے ساتھ پوچھا تو وہ اس کے اوپر آنکھیں نکالنے لگی۔ میرا دماغ خراب ہو رہا ہے اور تمہیں مستیاں سوچ رہی ہیں؟ او زبردست، تانیہ نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ کیا ہوا؟ انوشا بھی اس کی حیرت پر چونک پڑی۔ تمہارے پاس دماغ بھی ہے؟ اور پھر انوشا نے آؤ دیکھا نہ تاؤ تانیہ پر کشنز کی برسات کر دی۔ بس بس بس، کچھ کشنز اپنے اس ہیرو کے لیے بھی بچا کر رکھ لو، اتنی دیر سے میرا دماغ خراب ہو رہا ہے اور تم میرا اور دل جلا رہی ہو۔ ابھی تک دل تمہارے پاس ہے، اس کو نہیں دیا؟ تانیہ اب تم نے کچھ بھی کہا نا تو میں کوئی رعایت کے بغیر تمہارا گلا دبا دوں گی۔ میری بات سن نہیں رہی ہو اور بیچ میں کوئی نہ کوئی ٹکڑا لگا دیتی ہو۔ اچھا چلو بتا دو، اتنی گرمی کس بات کی؟ دراصل میں آج ڈیڈی کے آفس گئی تھی، میں نے اس سے کہا کہ واپسی پر مجھے گھر چھوڑتا ہوا چلا جائے تو مجھے ٹکا سا جواب دے کر چلتا بنا۔ وہاں اور بھی کئی لوگ کھڑے ہوئے تھے، اس نے تو کسی کے بھی سامنے میرا لحاظ نہیں کیا۔ بس اس وقت سے جو میرے اندر آگ لگی ہے وہ ابھی تک نہیں بجھی ہے۔ اوہ ویری سیڈ، یعنی اس قدر پرتپش جواب دیا اس نے تمہیں؟ ویسے اس نے کہا کیا تھا؟ یہی کہ میں فضول کی ذمہ داریاں نہیں اٹھاتا، انوشا نے جل کر بتایا۔ ہاں یہ واقعی خاصی شعلہ صفت بات کہی اس نے۔ ویسے انوشا اس کی بات کچھ اتنی غلط بھی نہیں تھی۔ بھائی دیکھو نا، وہ کیوں بلا وجہ اس پرائے بوجھ کو اٹھاتا پھرے؟ تم تو بالکل چپ رہو، میں دیکھ رہی ہوں کہ میرے ساتھ ہمدردی کرنے کی بجائے تم مسلسل اس کی طرفداری کیے جا رہی ہو۔ میں یعنی انوشا رحمان اسے فضول کی ذمہ داری نظر آتی ہوں؟ میرے باپ کے آفس میں کام کرتا ہے، ہمارا کھاتا ہے اور ہمیں ہی آنکھیں دکھاتا ہے، میں تو اس کی آنکھیں نکال لوں گی، سر پھاڑ دوں گی۔ انوشا نے دانت کچکچائے۔ یہ کام اسی وقت کرنا تھا نا؟ اب یہ سب کرنے کے لیے تو تمہیں ایک دفعہ پھر سے اسے لفٹ مانگنی ہوگی۔ میں مانگتی کچھ نہیں ہوں، چھین لیتی ہوں، انوشا نے کچھ تکبرانہ انداز میں کہا۔ اس کو بھی چھین لو گی کیا؟ ہاں چھین لوں گی، کل سے وہ میری ڈرائیوری کرے گا۔ سوچ لو کہیں وہ پھر سے انکار نہ کر دے، کیونکہ مجھے وہ اتنی آسانی سے تمہاری ڈرائیوری کرنے والا لگ نہیں رہا۔ اب اس نے انکار کیا تو نوکری سے ہاتھ دھونے پڑیں گے، ہو سکتا ہے وہ ایسا ہی کر گزرے۔ وہ ایسا ہرگز نہیں کرے گا کیونکہ ڈیڈی اسے بہت چارمنگ سیلری دیتے ہیں۔ کتنی؟ تانیہ نے خریدا۔ یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن جس طرح وہ ڈیڈی کے ساتھ ان کے بزنس میں انوالو ہے اس سے مجھے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ ڈیڈی اسے ضرور ٹھیک ٹھاک پیسے دیتے ہوں گے۔ اتنی اچھی نوکری کو ٹھکرائے گا تو اپنا ہی نقصان کرے گا، کیونکہ اچھی نوکری ویسے بھی آسانی سے نہیں ملتی۔ انوشا اپنی منصوبہ بندی پر خوش ہو گئی۔ ڈیڈی مجھے ایک ڈرائیور کی ضرورت ہے۔ دوسرے دن اس نے ڈیڈی کے سامنے اپنا مسئلہ رکھ دیا۔
بیٹا میں نے تو پہلے بھی آپ سے کہا تھا، لیکن آپ نے کہا میں خود ڈرائیو کروں گی تو میں خاموش ہو گیا۔ اب اگر تمہیں ڈرائیور کی ضرورت ہے تو میں بندوبست کر دوں گا۔ ڈیڈی بندوبست تو میں نے کر لیا ہے، بس آپ اس سے بات کر کے کل صبح گھر آنے کا کہہ دیجیے گا۔ بیٹا جب تم نے اسے دیکھ لیا ہے تو پھر گھر پر بھی بلا لیتی۔ ڈیڈی میں نے صرف اسے دیکھا ہی ہے، اس سلسلے میں اس سے کوئی بات نہیں کی ہے، بات آپ کو ہی کرنی ہے۔ اوکے میں بات کر لوں گا، بتاؤ کون ہے وہ؟ دل نواز، اس نے سکون سے نام بتایا۔ کون؟ وہ حیرت سے ہکلائے۔ وہی ہمارا ملازم جو آپ کے دفتر میں کام کرتا ہے، انوشا نے کندھا اچکاتے ہوئے کہا۔ اوہ نو نو بیٹا، تم غلط سمجھی ہو، دل نواز ایسا آدمی نہیں ہے، یہ اس کے کرنے کا کام نہیں ہے۔ تم نے اس کے بارے میں سوچا بھی کیسے؟ بیٹی کی بات پر وہ خاصے حیران ہوئے۔ او کم آن ڈیڈی، آپ بلا وجہ چھوٹے چھوٹے ملازموں کو ایسا ویسا بنا دیتے ہیں، انوشا نے ناگواری سے کہا۔ بہرحال تم فکر مت کرو، تمہارے لیے چند دنوں میں ڈرائیور کا بندوبست ہو جائے گا۔ لیکن ڈیڈی مجھے فوری طور پر ڈرائیور چاہیے، صبح اتنا رش ہوتا ہے، مجھ سے ڈرائیونگ نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، جب تک ڈرائیور کا بندوبست نہیں ہو جاتا میں دل نواز سے درخواست کروں گا۔ واٹ؟ درخواست؟ اس معمولی آدمی سے آپ درخواست کریں گے؟ اسے تو آپ آرڈر دیجئے۔ آرڈر نہیں بیٹا، تم نہیں سمجھتی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ کہتے ہوئے اٹھ گئے تو انوشا عجیب سے انداز میں ان کی پشت تکنے لگی۔ پتہ نہیں ڈیڈی کو کیا ہو گیا ہے، ایک عام سے آدمی کو انوکھی مخلوق بنا دیا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ انوکھا ہی ہو، تانیہ نے پیر ہلاتے ہوئے کہا۔ سارا انوکھا پن نکال دوں گی اس کا، ہیرو سے زیرو نہ بنا دیا تو میرا نام بھی انوشا نہیں۔ وہ معنی خیزی سے مسکراتے ہوئے اٹھ گئی۔ انوشا ٹی وی دیکھ رہی تھی کہ فون کی بیل بج اٹھی۔ ہیلو، اس نے نہایت بیزاری سے کہا۔ مجھے مس انوشا رحمان سے بات کرنی ہے، بھاری سی آواز اور سنجیدہ لہجے کے ساتھ کہا گیا۔ آپ کو اور کوئی ٹائم نہیں ملا تھا انوشا سے بات کرنے کے لیے؟ کیوں محترمہ، اس ٹائم میں کیا خرابی ہے؟ اس وقت میں ٹی وی پر اپنا پسندیدہ پروگرام دیکھ رہی تھی، آپ کی وجہ سے میرا سارا پروگرام غارت ہو گیا۔ دیکھیے محترمہ، آپ کے پاس تو اتنا بیکار وقت ہے کہ آپ ٹی وی پر فضول پروگرام دیکھ سکتی ہیں، میرے پاس اتنا بھی نہیں ہے کہ آپ کو فون کر سکوں، بڑی مشکل سے ٹائم نکال کر اس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں۔ تو نہ کرتے، میں نے مجبور تو نہیں کیا تھا، وہ تنک کے بولی۔ انوشا اسے پہچان چکی تھی۔ آپ مجھے مجبور کر بھی نہیں سکتی ہیں، یہ تو رحمان صاحب سے تعلقات کا خیال کرتے ہوئے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، انہوں نے مجھ سے کچھ دن تک آپ کو یونیورسٹی پک اینڈ ڈراپ کرنے کے لیے کہا تھا۔ کل صبح میں ٹھیک 8 بجے آؤں گا، 2 دفعہ ہارن بجاؤں گا، پھر 2 منٹ تک آپ کا انتظار کروں گا۔ اس دوران آپ گھر سے باہر نکلی تو ٹھیک، ورنہ کسی اور سواری کا بندوبست کر کے چلی جائیے گا۔ پھر انوشا کے کچھ کہنے سے پہلے ہی کھٹاک سے فون بند کر دیا گیا۔ احمق، خود کو بڑا افلاطون سمجھتا ہے، ساری افلاطونی کل ہی نکال دوں گی۔ لیکن یہ تو بتاؤ کہ تھا کون؟ تانیہ کو کچھ اندازہ تو ہو ہی گیا تھا۔ ارے وہی ارسطو کی اولاد افلاطون، اس نے دانت پیس کر کہا۔ لیکن جہاں تک میرے علم میں ہے، ارسطو اور افلاطون تو استاد شاگرد تھے۔ تانیہ کے کہنے پر انوشا اسے گھورنے لگی۔ بہت بری عادت ہے تمہاری، فوراً بال کی کھال نکالنے لگتی ہو۔ صبح انوشا سکون سے ناشتہ کر رہی تھی۔ انوشا جلدی کرو، دل نواز بھائی آتے ہی ہوں گے۔ آنے دو، کم سے کم آدھا گھنٹہ انتظار کراؤں گی، محترم کو دماغ درست کرنے کا ڈوز تو میں آج ہی دے دوں گی۔ تم آدھے گھنٹے کی بات کر رہی ہو، یعنی 30 منٹ، اور وہ مجھے آدھا منٹ یعنی 30 سیکنڈ رکتے ہوئے بھی نظر نہیں آ رہے۔ تم شاید بھول گئیں تو میں یاد دلا دیتی ہوں کہ انہوں نے 2 منٹ رکنے اور 2 ہارن بجانے کے لیے کہا تھا۔ اوہ دیکھو، ہارن بجا ہے، شاید دل نواز بھائی آ گئے ہیں، میں دیکھتی ہوں، تم فوراً آ جاؤ، تانیہ نے جلدی سے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا تو انوشا نے اسی تیزی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ کرسی پر دھکیل دیا۔ ابھی اس اکڑو کو انتظار کرنے دو۔ نہایت اطمینان سے ناشتہ کر کے جب 15 منٹ وہ تانیہ کے ہمراہ شان سے گردن اکڑائے تکبر سے باہر نکلی تو گاڑی تو دور کی بات، اب اس کی دھول بھی ہوا میں تحلیل ہو چکی تھی، سارا تکبر جھنجھلاہٹ میں تبدیل ہو چکا تھا۔ تانیہ نے اپنی مسکراہٹ چھپانے کے لیے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ دل نواز صاحب یہاں آئے تھے؟ اس نے غصے سے بفرے ہوئے انداز میں چوکیدار سے پوچھا۔ جی وہ آئے تھے اور 2-3 منٹ ٹھہر کر چلے گئے۔ وہ غصے سے پیر پٹکتی ہوئی اندر آ گئی۔ ماں کے انتقال کے بعد وہ بہت ضدی اور خود سر ہو گئی تھی، اور پھر باپ کے لاڈ پیار اور بے تحاشا دولت نے اسے بگاڑنے میں بھرپور کردار ادا کیا تھا۔ 15 برس پہلے ایک فضائی حادثے میں انوشا کی ماں اور تانیہ کے والدین حج سے واپسی پر ختم ہو گئے۔
तानिया उसकी फूफो की बेटी थी। वालदैन की वफात के बाद वो अकलौते मामू के घर आ गई। रहमान बेग ने इसमें और अपनी बेटी में कोई फ़र्क नहीं किया। इन दोनों में भी बिल्कुल सगी बहनों जैसी ही मोहब्बत थी। एक ही माहौल में रहकर तानिया बिल्कुल नहीं बिगड़ी, जबकि अनुषा बिगड़ती चली गई। कोई बात उसके मिजाज के खिलाफ हो जाती तो वो बिल्कुल जख्मी शेरनी बन जाती थी। वो हर काम अपने मिजाज और मर्जी के मुताबिक चाहती थी। दिलनवाज खान ने मेरी बेइज्जती की है, उसका बदला मैं उससे ज़रूर लूँगी, उसने तेज़ी से टहलते हुए कहा। बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर लेना, लेकिन लोगी कैसे? उसके साथ शादी करके। चाय पीते हुए तानिया को बुरी तरह फंदा लग गया। लेकिन उसके साथ किसकी शादी करके? कुछ देर खांसने के बाद वह बमुश्किल बोल पाई। तुम्हारी शादी करके। अनुषा ने जलकर कहा। लेकिन मैं दो दो शादियां कैसे कर सकती हूँ? तानिया ने हैरत से आंखें निकाली। तुम तो जानती हो कि मेरा निकाह हो चुका है। जब तुम जानती हो कि तुम्हारी शादी इसके साथ नहीं हो सकती तो फिर तुमने पूछा क्यों? अरे भाई, मैंने कोई अपने लिए तो नहीं पूछा है ना, वैसे कोई लड़की है तुम्हारी नज़र में? मैं खुद हूँ, उसने ठोस अंदाज में कहा। तुम? तानिया की आंखें फटी रह गईं। तुम्हारे ख्याल में वो तुमसे शादी कर लेंगे? क्या क्या तुम होश में तो हो? वो तानिया के ऊपर चीख पड़ी। तुमने ये बात कही भी कैसे मुझसे? शादी करने के लिए 1000 लड़के पागल हुए फिरते हैं मेरे साथ। मैं करोड़पति बाप की अकलौती औलाद हूँ। भला उसकी जुर्रत हो सकती है मुझसे शादी करने से इनकार करने की? तुम पारासिफ्त, वो नरम मिजाज, तुम्हारा उनसे निभाव हो जाएगा। मैं उसके साथ निभाव करने के लिए नहीं, उसको ज़िबह करने के लिए शादी कर रही हूँ। वो जिलबिला कर बोली। खासा बिगड़ा हुआ बकरा है, इतनी आसानी से नहीं कटेगा। तानिया ने उसे होशियार किया। दौलत की तलवार बहुत तेज होती है, अच्छे अच्छों को काट के रख देती है। वो देखने में ऐसा लालची और कमज़ोर आदमी नहीं लगता है। बहरहाल तुम ट्राई करके देख लो। वो खासा दबंग और खुददार किस्म का मर्द है। तो तुम्हारे ख्याल में मैं खुददार नहीं हूँ? वो चिढ़ के बोली। पता नहीं, तानिया ने कंधे उचका के सुकून से कहा तो उसने तानिया के ऊपर मुक्कों की बरसात कर दी। जब तुम पहले से जानती हो कि तुम्हारा उनके साथ गुजारा नहीं हो सकता तो फिर तुम ये शादी करना क्यों चाहती हो? बताया तो है, उससे बदला लेने के लिए कर रही हूँ। लेकिन सारी जिंदगी तो बदला नहीं लिया जा सकता ना। और फिर बदला लेने के बाद तुम क्या करोगी? अलहदगी। क्या? उसने मज़े से कहा तो तानिया धक से रह गई। और क्या उन्होंने तुम्हें नहीं छोड़ा? और अगर उन्होंने तुम्हें नहीं छोड़ा फिर? उससे तो अलहदगी मैं मांगूंगी भी नहीं, मैं तो कोर्ट के जरिए खुला लूंगी। ऐसे तो इसे मैं भी नहीं छोड़ूंगी, अपनी बेइज्जती का ठीक ठाक बदला लेके छोड़ूंगी। बस बस, बहुत हो गई ड्रामाई मंसूबा बंदियां। जिंदगी कोई ड्रामा नहीं है, ये जीती जागती हकीकत है। तुम्हें उसके साथ इस किस्म का बदला लेने का कोई हक नहीं है। वो अगर अंकल के मुलाजिम हैं तो इनका काम करके तनख्वाह लेते हैं। दुनिया में सब इसी तरह एक दूसरे के काम करके अपना मुआवजा वसूल करते हैं। तो तुम उनके बारे में ऐसे कैसे बात करती हो जैसे वो तुम्हारे जर खरीद गुलाम हैं? अगर उन्होंने तुम्हें अपने साथ ले जाने से इनकार कर दिया तो ये उनकी मजबूरी भी हो सकती है। और वैसे भी तुम्हारा कोई काम करना उनकी ड्यूटी और जिम्मेदारी नहीं है। तानिया ने उसे अच्छा खासा डबड़ दिया। वो मेरे बाप के ऑफिस में काम करता है, इस लिहाज से वो मेरा भी मुलाजिम है। वो फ़ोन करने बैठ गई। किसे फ़ोन कर रही हो? तुम्हारे दिल नवाज भैया को, अनुषा ने दांत पीस कर कहा। अभी तो तुम इतना बुरा भला कह रही थी, फिर उन्हें फ़ोन क्यों कर रही हो? तानिया हैरान हुई। मैंने उन्हें भला नहीं, सिर्फ बुरा ही बुरा कहा है। और फ़ोन क्यों कर रही हूँ तुम खुद ही देख लो। हेलो दिलनवाज साहब, कैसे हैं आप? वेरी वेल, आप सुनाइए, कैसे जहमत की? जब से आप हमारे ऑफिस में आए हैं हमने तो आपको चाय कॉफ़ी पर मदऊ ही नहीं किया। आज शाम को आप हमारे साथ चाय पिए ना। अगले हफ्ते तक तो मैं बहुत मसरूफ़ हूँ। और फिर ये चाय कॉफ़ी की फॉर्मेलिटी की क्या ज़रूरत है? मैं ऐसे ही किसी दिन आ जाऊँगा। देखिए, फिर मेरे सेमेस्टर शुरू हो जाएंगे। आप टाइम निकाल कर आज ही आ जाइए ना। और फिर हम आपके लिए ख़ास तैयारी भी कर चुके हैं, लिहाजा अब इनकार नहीं चलेगा, आपको आना ही होगा। ओके, मैं आ जाऊँगा। थैंक्स, कहकर अनुषा ने खुशदिली से रिसीवर रख दिया। कौन सी तैयारी की है आपने? ज़रा मैं भी तो सुनूं। अरे तैयारी में कितनी देर लगती है, सब कुछ बाजार से मंगवा लेंगे, बस हो गई तैयारी। शाम को अनुषा बड़े नुस्ख से तैयार होकर दिलनवाज खान का इंतज़ार करने लगी। शाम से रात हो गई, लेकिन इसका कहीं पता नहीं था। वो तो सुलग के चिंगारी बन गई। ये शख्स मेरे लिए चैलेंज बनता जा रहा है, उसने दांत किचकिचाते हुए कहा। मेरे ख्याल से तो बन गया है, तानिया ने सुकून से कहा।
میں اس کو چھوڑوں گی نہیں، اس نے ہتھیلی پر دوسرا مکہ مارتے ہوئے کہا۔ لیکن تم کہہ رہی تھی کہ تم چھوڑ دو گی۔ وہ میں نے شادی کرنے کے بعد کہا تھا۔ سیاں سیانے ہیں، کیا کروں؟ تانیہ نے مزے لیتے ہوئے لہک لہک کر کہا تو وہ بری طرح سے چڑ گئی۔ شٹ اپ، بند کرو تم اپنی یہ راگنی۔ وہ چیختی اور پیر پٹکتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلے دن جلتی بھنتی وہ آفس پہنچ گئی۔ دل نواز کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ آف وائٹ پینٹ اور چاکلیٹ براؤن شرٹ میں وہ بڑا چارمنگ لگ رہا تھا۔ میں آپ سے پھر بات کروں گا۔ انوشا کو دیکھتے ہی اس نے فون بند کر دیا۔ پلیز تشریف رکھیے۔ کہیے کیسے تشریف لانا ہوا؟ کل آپ کیوں نہیں آئے؟ خاصے بگڑے ہوئے موڈ کے ساتھ پوچھا گیا۔ تو آپ شکایت کرنے آئی ہیں؟ اس نے دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ کیا مجھے شکایت کرنی چاہیے؟ اس نے اپنے موڈ کو نارمل کرتے ہوئے پوچھا۔ ذرا سی بھی تیزی یا تلخی دکھا کر وہ اسے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ وہ بڑی ٹیڑھی کھیڑ تھا، اس لیے وہ بھی اسے ٹرک سے ہی قابو کرنا چاہتی تھی۔ بالکل کرنی چاہیے، آپ کو شکایت کا حق ہے، لیکن ایسا بد اخلاق میں بھی نہیں ہوں۔ دراصل کل اچانک ایک بہت اہم بزنس میٹنگ میں جانا پڑ گیا۔ میں نے آپ کے گھر کل شام کو 3 مرتبہ فون کیا، غالباً آپ کا فون خراب تھا۔ اس کے کہنے سے انوشا کو بھی خیال آیا کہ کل دوپہر سے فون ڈیڈ تھا اور آج صبح ہی ٹھیک ہوا ہے۔ آپ نہ آنے کے بارے میں ڈیڈی کے موبائل پر بھی بتا سکتے تھے۔ بلایا آپ نے تھا تو میں انہیں انکار کرتا، یہ مجھے کچھ اچھا نہیں لگا۔ بہرحال آئی ایم ویری سوری۔ ایسے نہیں، آپ پر فائن لگے گا۔ انوشا کا موڈ بہتر ہوا تو لہجہ بھی خوشگوار ہو گیا۔ وہ کیا؟ اس نے گہری سی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ یہ کہ آج آپ لنچ میرے ساتھ کریں گے۔ کروں گا یا کراؤں گا؟ وہ ایک دفعہ پھر اس کی گہری نظروں کی زد میں تھی۔ یقیناً کرائیں گے، انوشا نے پورے اعتماد انداز میں کہا۔ نو، نہایت سختی سے انکار ہوا تو وہ چونک پڑی۔ میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ میں غیر لڑکیوں کو لنچ یا ڈنر نہیں کراتا ہوں، اور براہ کرم آپ آئندہ میرے آفس میں مت آئیے گا۔ آپ کا اس طرح اتنی آزادی سے میرے آفس میں آنا مجھے پسند نہیں ہے۔ اپنی اتنی شدید تضحیک پر وہ جل کے آگ کا گولا بن گئی۔ غصے کے مارے دماغ کھوپڑی میں گھومنے لگا۔ اس کو دل نواز کی طرف سے ایسی بے باکی کی امید ہرگز نہیں تھی۔ میں تو آفس میں آتی رہتی ہوں۔ اس نے فوراً لہجے کو خوشگوار اور چہرے کے تاثرات نارمل کرتے ہوئے اسے یہ باور کرانے کی کوشش کی جیسے اس کی باتوں کی اہمیت ہی نہیں ہے، ورنہ دل تو اس وقت اس شیطان کا منہ نوچ لینے کو چاہ رہا تھا۔ وہ اس پر اپنی بے عزتی ظاہر کر کے اسے برتر اور خود کو کمتر ثابت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں آپ کو آنے سے نہیں روکوں گا، لیکن آپ آئندہ میرے پاس مت آئیے گا۔ اوکے، اگر آپ کو اچھا نہیں لگا تو میں آئندہ آپ کے کیبن میں نہیں آؤں گی، انوشا نے کندھے اچکاتے ہوئے زبردستی مسکراہٹ چہرے پر سجا کے کہا، جبکہ اپنی ہتک کے احساس سے اس کے اندر شرارے سے بھڑک رہے تھے۔ اس بد دماغ کی زبان نے چھری بن کر اس کی رگوں تک کو کاٹ ڈالا تھا۔ ٹھیک ہے، میں چلتی ہوں، لیکن آپ گھر ضرور آئیے گا، اس نے اپنے لہجے میں خوشگواری پیدا کرتے ہوئے کہا اور کھڑی ہو گئی۔ اچھی بات ہے، میں کسی دن حاضر ہو جاؤں گا۔ انوشا نے اپنے اوپر گزرنے والی کیفیت دل نواز خان پر بالکل ظاہر نہیں ہونے دی۔ وہ ایک زبردست پلان سوچ کر وہاں سے چلی آئی۔ تانیہ کا میاں امریکہ سے آیا تو ان کے گھر والوں نے رخصتی کا تقاضا شروع کر دیا۔ رحمان صاحب نے جلدی جلدی سارے انتظامات کیے اور تانیہ کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ شادی والے دن انوشا کی سج دھج ہی نرالی تھی۔ گولڈن تنگ پاجامہ سوٹ پر بڑا سا گولڈن کامدار دوپٹہ لیے وہ کوئی شہزادی لگ رہی تھی۔ ارے انوشا، آج تم ہمیں کسی خاص شخصیت سے ملوا کے کوئی سرپرائز دینا چاہتی تھی، اس کی فرینڈز نے کہا۔ ہاں، آؤ میرے ساتھ۔ وہ اپنی چاروں فرینڈز کو مردوں والی سائڈ پر لے آئی۔ ان سے ملو، یہ ہے میرے شوہر دل نواز خان۔ دل نواز اپنے کچھ دوستوں اور آفس کلیگز کے ساتھ خوشگپیوں میں مصروف تھا کہ اچانک اس شعلہ صفت نے بھرے پنڈال میں اس کے سر پر بم پھوڑ کے اس کے وجود کے پرخچے اڑا دیے۔ وہ بھگ سے رہ گیا۔ خوبصورت بلا تو شیطانی دھماکہ کر کے چلتی بنی اور ادھر دل نواز خان اپنی جگہ پتھر کا ہو گیا۔ کچھ دیر کے لیے تو اس کے حواس ہی مختل ہو گئے۔ ابھی چند لمحے پیشتر کیا ہوا، کیوں ہوا، اس کا دماغ جیسے سوچ ہی نہیں پا رہا تھا۔ جب سب نے مبارکباد دینا شروع کی تو وہ ایک جھٹکے سے ہوش میں آیا۔ ارے یار، تم تو بڑے گرو نکلے، لوگ شادی کر کے حیران کرتے ہیں، تم نے چھپا کر حیران کر دیا۔ اس قسم کے شوق جملے اس کے کانوں میں زہر ٹپکاتے رہے۔ اس کا سارا وجود غصے اور شرمندگی کے مارے ٹھنڈے پسینوں میں بہہ گیا۔ اس کے ہونٹ آپس میں ایسے جڑ گئے تھے کہ باوجود کوشش کے کھل نہ پا رہے تھے اور نہ مسکراہٹ کے لیے پھیل رہے تھے۔ اس وقت اس کے لیے اپنے وجود کو زمین پر کھڑا کرنا دوبر ہوا جا رہا تھا۔
اس نے کسی کے سامنے کوئی صفائی پیش نہیں کی کہ کہیں وہ قاتل حسینہ سب کے سامنے پھر کوئی دل فریب سا شوشہ نہ چھوڑ دے۔ کچھ اس سانحے کو سمجھنے کے بعد وہ سب سے معذرت کر کے وہاں سے کھسک گیا۔ پتہ نہیں کیسے ڈرائیو کر کے وہ گھر پہنچا۔ کئی دفعہ گاڑی ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ گھر آتے ہی اس نے فریج کھول کے کھڑے کھڑے ہی ٹھنڈے ٹار پانی کی بوتل منہ سے لگا لی، لیکن اندر لگی ہوئی آگ پھر بھی نہیں بجھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ بالشت بھر لڑکی اس سے اس بری طرح بدلہ لے گی۔ اس کے ہوش و حواس ابھی تک ٹھکانے نہیں آئے تھے، دماغ سے بگولے اٹھ رہے تھے۔ آفس اور دوستوں میں کام اور کردار کے لحاظ سے اس کی بڑی اچھی ریپوٹیشن تھی۔ کل ہی سب اسے شادی کے لیے کہہ رہے تھے اور وہ ہنس کے ٹالتا رہا، اور آج اس چھٹانگ بھر کی لڑکی نے ایک ہی پل میں اس کی برسوں کی بنی بنائی ساکھ کو راکھ کر دیا۔ رات اس نے بڑی اذیتوں میں انگاروں پر لوٹ کے گزاری۔ دوسرے دن صبح 9 بجے وہ رحمان صاحب کے گھر پہنچ گیا۔ صاحب گھر پر ہیں؟ اس نے گیٹ پر کھڑے چوکیدار سے دریافت کیا۔ نہیں جی، صاحب تو آفس جا چکے ہیں، چوکیدار کے جواب نے اس کی تسلی کر دی۔ وہ جان بوجھ کر ایسے ہی ٹائم پر آیا تھا کہ رحمان صاحب آفس چلے گئے ہوں۔ انوشا بی بی ہیں؟ اس قاتلہ کا نام لیتے ہوئے اسے ایسے لگا جیسے زبان پر انگارہ آ گیا ہو۔ جی صاحب، بی بی تو ابھی سو رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، مجھے ان سے ہی کام ہے، میں دیکھ لیتا ہوں۔ وہ جلدی سے اندر آ گیا۔ اس کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ وہ آہستگی سے کھول کے اندر آ گیا۔ وہ دلربا اس کے ہوش اڑا کے خود یہاں مدہوش پڑی تھی۔ اس کی نیند چھین کے خود مزے سے اپنی نیند پوری کر رہی تھی۔ وہ دل نواز خان کا سکون لوٹ کر بڑے سکون سے پڑی تھی۔ دل نواز کا جی چاہا اس ظالم حسینہ کا بیڈ ڈلٹ دے۔ اس کا قاتل وجود دیکھ کے دل نواز کے بدن میں چنگاریاں سی بھر گئیں۔ وہ آہستگی سے آ کے اس کے سرہانے بیٹھ گیا۔ دل تو چاہا ابھی ہاتھ کھینچ کر اسے زمین پر پٹک دے۔ اس نے دھیرے سے اس کے نرم بالوں پر ہاتھ پھیرا تو اس نے کسمسا کے ادھ کھلی آنکھوں سے دیکھا اور پھر دوبارہ آنکھیں موند لیں، لیکن پھر چند لمحوں بعد اس نے دوبارہ آنکھیں کھولیں تو حیرت اور پریشانی کے مارے کھلتی ہی چلی گئیں۔ دل نواز خان اس کے سرہانے بیٹھا بڑی بے باکی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ہڑبڑا کے چیخ مار کے اچھل کر بیٹھ گئی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ دہشت اور حیرت کے مارے اس کے ہوش اڑے جا رہے تھے۔ فی الحال تو کچھ نہیں کر رہا ہوں، دل نواز نے بظاہر بہت ہی اطمینان سے کہا، لیکن اندر کا اطمینان غارت تھا۔ اس وقت اس کے دل پر چھریاں سی چل رہی تھیں۔ آپ میرے بیڈ روم میں بغیر اجازت آئے کیسے؟ انوشا نے کپائے ہوئے لہجے میں تیزی سے پوچھا۔ آئی ایم یور ہسبینڈ، مائی سویٹ ہارٹ۔ بیوی کے پاس آنے کے لیے کسی بھی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ کی جرأت کیسے ہوئی یہ سب کہنے کی؟ انوشا نے تیزی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ آپ جیسے 2 ٹکے کے آدمی کے ساتھ شادی کروں گی جو ہمارے ٹکڑوں پر پل رہا ہے اور میرے باپ کے آفس میں ایک معمولی ملازم ہے؟ چٹاک چٹاک پے در پے کئی زناٹے دار تھپڑ نے انوشا کا وجود ہلا کے رکھ دیا۔ بکواس یہ نہیں ہے، بکواس وہ ہے جو رات تم نے مجھے اپنا شوہر بنا کے کی تھی۔ تم نے مجھے اتنے لوگوں کے سامنے اپنا شوہر کہنے کی جرأت کی۔ میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ کیوں اور کیسے تم نے یہ جرأت کی، بلکہ میں تمہیں اس جرأت کی داد دیتا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہیں اپنی بیوی بنا لوں گا۔ اور تم نے یہ سوچا بھی کیسے کہ میں تم جیسی بگڑی ہوئی اور غیر ذمہ دار اور لاؤبالی لڑکی کو اپنی بیوی بنا لوں گا؟ اور جہاں تک 2 ٹکے کے آدمی کی بات ہے تو یہ بھی سن لو کہ میں تمہارے باپ کا ملازم نہیں ہوں، وہ میرے ملازم ہیں۔ میں ان کے آفس میں کام نہیں کرتا، بلکہ وہ میرے آفس میں کام کرتے ہیں۔ انوشا ساکت اور سن بیٹھی ہوئی تھی۔ اس انکشاف نے اس کی آنکھیں کھول دیں۔ بزنس میں نقصان ہو جانے کے باعث تمہارا باپ بالکل کنگال اور کلاش ہو چکا ہے، یہاں تک کہ ان کا یہ گھر جس میں تم رہ رہی ہو اب ان کا نہیں رہا، اسے بھی میں خرید چکا ہوں۔ وہ شوق سی کیفیت میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے انکشافات نے دماغ سن اور زبان گنگ کر دی تھی۔ میں یہ سب تم پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن تم نے ایسے حالات پیدا کر کے مجھے حقیقت بتانے پر مجبور کر دیا۔ دل نواز نے انگلی اٹھا کر کہا اور اس پریوش کو پرے دھکیل کر زمین روتا ہوا کمرے سے نکل گیا، اور وہ جو اسے اپنا ملازم سمجھ کر بڑے کروفر سے اس کا دماغ درست کرنے چلی تھی، وہ شہزادوں جیسی آن بان والا آندھی طوفان کی طرح آیا اور چند لمحوں میں اس پر حیرت انگیز اور دردناک حقیقتیں عیاں کر کے الٹا اس کا دماغ ٹکانے لگا کر اس کے وجود کے پرکھچے اڑا کے چلا گیا۔ وہ جو اسے ذرہ سمجھ کے خود آفتاب بنے بیٹھی تھی، اصل میں تو وہ خود ذرہ تھی۔ کتنی غافل تھی وہ اپنی اصلیت سے، خود چراغ ہو کر سورج کے مقابلے پر آ گئی تھی۔ کتنی مدہوش تھی وہ، پرائے تیش پہ اس کے لہو لہو وجود بستر پر ڈھہ گیا۔
ڈیڈی، آپ نے مجھ سے کیوں یہ سب کچھ چھپایا؟ آخر کیوں؟ رات کو وہ ڈیڈی کے کمرے میں ان سے باز پرس کر رہی تھی۔ بیٹا، یہ بزنس کے معاملات تھے، تمہیں بتا کر میں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہاں، گھر بیچنے کا ذکر میں تم سے ضرور کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ بھی تمہیں پتہ چل ہی گیا۔ تانیہ کے ولیمے میں بھی وہ نہیں جا سکی، ڈیڈی ہی چلے گئے۔ میں جس کی ہستی کو خاک میں ملانے چلی تھی، اس کی نظروں میں تو میں پہلے ہی خاک تھی۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ سب کیوں اور کیسے ہو گیا؟ کہہ کر وہ ہر روز اپنی ذلت اور اپنے موجودہ حالات پر کڑتی رہتی تھی۔ پھر اس نے دل نواز سے معافی مانگنے کا فیصلہ کر لیا۔ ڈرتے ڈرتے کئی دفعہ آفس فون کیا، ہر دفعہ وہ مصروف تھا، بات نہیں ہو سکی۔ چند ہی دنوں میں وہ مست ہوا سے گلیوں کی دھول بن گئی۔ اس طرح کچھ اور دن بے کلی اور بے چینی میں گزر گئے، اور پھر انہی گزرتے دنوں میں ایک اور پریشانی آ کھڑی ہوئی۔ ڈیڈی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ ڈاکٹر نے فوری طور پر بائی پاس کرنے کا فیصلہ کیا۔ چند دنوں میں ان کا آپریشن ہو گیا، لیکن وہ ریکور نہیں کر سکے۔ صرف 15 دنوں میں چٹ پٹ ہو گئے۔ سب سرمایہ ختم ہونے کے بعد بھی اسے ڈیڈی کا سہارا تھا، لیکن اب ان کے ختم ہونے کے بعد تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس نے پتہ نہیں کیسے خود کو سنبھالا اور سمجھایا۔ چند ہی دنوں میں کمزور ہو کے بیمار پڑ گئی۔ کھانا پینا تو برائے نام رہ گیا۔ اسے ڈرپ لگانی پڑ گئی۔ دل نواز نے ڈرپ لگانے کا بندوبست گھر پر ہی کر دیا تھا۔ وہ اس کے آگے اتنی مجبور اور بے بس تھی کہ اسے کسی کام سے منع بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اب کیا ہوگا کا سوالیہ نشان ہر وقت نگاہوں کے آگے ناچتا رہتا تھا۔ تانیہ اسے روز فون کر کے اس کی خیریت دریافت کرنے کے ساتھ ساتھ اسے تسلیاں بھی دیتی تھی۔ اس سے باتیں کر کے وقتی طور پر دل بہل جاتا تھا، لیکن پھر اپنا فیوچر سوچ کر اس پر لرزہ طاری ہونے لگتا۔ دل نواز خان ہفتے میں 2-3 چکر لگایا کرتا تھا، اور فون تو وہ روزانہ ہی کرتا تھا۔ اس دن انوشا نے فون کیا تو دل نواز نے ہی ریسیو کیا۔ اس کی بھاری اور باروب آواز سن کر دھڑکنیں ایک دم تیز ہو گئیں۔ بات کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ اس نے فوراً بند کر دیا۔ کچھ دیر بعد پھر اس نے یہی حرکت کی اور فون کے پاس سے ہٹ گئی۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد بیل بجی تو اس نے ریسیور اٹھا کر کانوں سے لگایا۔ جب بات نہیں کرنی ہے تو آپ فون کیوں کر رہی ہیں، اور جب کر رہی ہیں تو کاٹ کیوں رہی ہیں؟ اپنی چوری پکڑے جانے پر وہ دھک سے رہ گئی۔ فون کرتے وقت یہ بات اس کے ذہن سے نکل ہی گئی تھی کہ دل نواز کے فون میں اس کا نمبر آ گیا ہوگا، اور اس نے خود بھی اس وقت دل نواز کا نمبر دیکھے بغیر ہی فون اٹھا لیا تھا۔ اگر دیکھ لیتی تو ہرگز نہ اٹھاتی۔ میں آپ سے معذرت کرنا چاہتی ہوں، اس نے ٹھنڈی اور مری ہوئی آواز میں کہا۔ کس بات کی معذرت؟ دل نواز کو اندازہ تو ہو گیا تھا، لیکن اس سے سننا چاہتا تھا۔ اس دن تانیہ کی شادی میں نے جو کیا، شاید وہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ شاید نہیں، بلکہ یقیناً نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر آپ وہ سب کچھ کرنے سے پہلے سوچ لیتی تو اس وقت معذرت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اینی وے، آئندہ اتنے بڑے مارکے کرنے سے پہلے ضرور سوچ لیجیے گا۔ ایک تو وہ پہلے ہی شرمندہ تھی، اس کی باتوں نے مزید شرمندہ کر دیا۔ گھر میں پورا دن وہ ایسے ہی بولائی چکرائی سی پھرتی رہتی تھی۔ تانیہ سے بات کر کے دل بہل جاتا تھا۔ پہلے جب یہ اپنا گھر تھا تو وہ کس خوشی اور سکون سے یہاں رہتی تھی۔ ہر لمحہ دل اور ذہن میں ملکیت کا احساس رہتا تھا، لیکن یہی ملکیت چھن جانے کا احساس کتنا ناتواں اور کمزور کر دیتا ہے۔ سر اٹھا کر جینے اور سر جھکا کر جینے میں کتنا فرق ہوتا ہے، اور یہ فرق اسی وقت نمایاں ہو کر سامنے آتا ہے جب آپ کا سر جھک جاتا ہے۔ اور اب انوشا رحمان کا سر بھی جھک چکا تھا، سارا تنتنا نکل چکا تھا، ملکیت کا نشہ اور احساس ختم ہو چکا تھا۔ اس دن دل نواز گھر آیا تو کچھ دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد انوشا اصل ٹاپک کی طرف آ گئی۔ میں کہیں جاب کرنا چاہتی ہوں۔ ویری ویل، بہت اچھی بات ہے۔ کہاں جاب کرنا چاہتی ہیں؟ وہ کچھ حیرت اور عجیب سے انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگی۔ نہ جانے کیوں دل کے کسی گوشے میں یہ آس امید تھی کہ وہ جاب کرنے سے منع کر دے گا، لیکن وہ اس کی کیا لگتی تھی جو وہ منع کرتا؟ اس گلے نے خواہ مخواہ ہی اس کے دل میں اسے دل میں بسا کے دل کے رشتے جوڑ لیے تھے، بلا وجہ کا درد خرید لیا تھا۔ پورے وجود میں درد کی ایک لہر سی دوڑ گئی، آنکھوں میں دھواں سا بھر گیا۔ میں کہیں بھی نوکری کر لوں گی، پڑھی لکھی ہوں، جاب تو کہیں نہ کہیں مل ہی جائے گی۔ بالکل مل جائے گی، آپ تو ویسے بھی خاصی بہادر اور مارکا ارا قسم کی خاتون ہیں۔ اس واقعے کو بھول نہیں سکتے، جبکہ میں اس پر آپ سے معذرت بھی کر چکی ہوں۔ آپ کیا سمجھتی ہیں اتنی بڑی بات صرف ایک معذرت سے بھلائی جا سکتی ہے؟ دل نواز نے تیزی سے کہا تو انوشا کٹ کے رہ گئی۔ انوشا نے اب اس گھر سے جانے کا تہیہ کر لیا تھا۔ وہ اب دل نواز کے مزید احسانوں کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی، اور پھر وہ ابھی تک اپنی توہین نہیں بھولا تھا۔
معافی مانگنے کے بعد بھی اس کا دل صاف نہیں ہوا تھا، اس میں کہیں کچھ کسک باقی تھی۔ وہی بے وقوف تھی جو اس سے دل کے رشتے جوڑ بیٹھی تھی۔ دل نواز کے دل سے تو ابھی تک کدورت نہیں نکلی تھی۔ اس نے شد و مت سے نوکری ڈھونڈنا شروع کر دی اور کئی جگہ ڈھونڈنے کے بعد بالآخر وہ کامیاب ہو گئی اور اس کے ساتھ رہنے کا بندوبست بھی ہو گیا۔ انوشا نے اپنا بیگ ایک سامان میں بھرا، چوکی دار کو گھر کی چابیاں پکڑائیں کہ وہ دل نواز کو دے دے، اور اس کے بہت پوچھنے اور روکنے کے باوجود اسے کچھ بھی بتائے بغیر وہ گھر سے نکل گئی۔ بی بی گھر پہ ہیں؟ حسب معمول آتے ہی دل نواز نے اس کی بابت دریافت کیا۔ نہیں صاحب، بی بی تو گھر پر نہیں ہے، وہ تو گھر چھوڑ کے جا چکی ہیں۔ کیا؟ دل نواز کا پورا وجود ہل گیا۔ کیا مطلب؟ کہاں چلی گئی ہیں؟ کچھ بتا کے نہیں گئی ہیں؟ دل نواز نے حیرت اور پریشانی سے پوچھا۔ نہیں صاحب، میں نے تو بہت پوچھا، لیکن بی بی نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ تم نے جانے کیوں دیا اشرف؟ تم انہیں روکتے تو صحیح، اس نے بے بسی سے کہا۔ صاحب میں نے بہت روکا، نہیں رکی، بلکہ وہ تو جاتے وقت گھر کی چابیاں آپ کو دینے کے لیے دے گئی ہیں۔ دل نواز نے ایک طویل سانس باہر خارج کی۔ اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ کھڑے کھڑے ٹھنڈے پسینوں سے نہا گیا۔ اس دیوانی لڑکی نے کیا کر دیا؟ تم ان کے کسی دوست رشتہ دار کو جانتے ہو؟ نہیں صاحب، میں تو کسی کو بھی نہیں جانتا ہوں، مجھے تو یہاں آئے ہوئے صرف 10 دن ہوئے ہیں، میرے سامنے تو ان سے ملنے کوئی نہیں آیا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں۔ بی بی آئیں یا ان کا کوئی فون آئے تو تم ان سے ان کا پتہ بھی پوچھنا اور نمبر بھی لے لینا۔ فون کا تار کافی لمبا ہے، تم اسے اپنے پاس ہی رکھ لو، یہ میرے فون نمبرز ہیں۔ بی بی کا فون آئے تو مجھے فوراً بتانا۔ دل نواز تھکے تھکے قدموں سے بدحواس اور پریشان سا واپس آ گیا۔ اس نے انوشا کا موبائل نمبر بھی اس سے نہیں لیا تھا، کبھی اس کے پرسنل نمبر کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ حیرت، صدمے اور پریشانی نے دل نواز کے حواس مختل کر دیے تھے۔ ستم تو یہ تھا کہ وہ اس کے کسی رشتہ دار اور دوست کو جانتا بھی نہیں تھا جس سے اس کے بارے میں کچھ پوچھ سکتا۔ وہ بار بار گھر کے چکر لگاتا رہا، چوکی دار کے پاس کوئی فون نہیں آیا، ہر بار مایوس ہو کے لوٹ آتا۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے سامنے سے زیادہ دائیں بائیں نظریں بھٹک رہی ہوتی کہ شاید وہ دیوانی کسی بس میں چڑھتی اترتی یا روڈ کراس کرتی ہوئی نظر آ جائے۔ اپنی اس غلطی کی وجہ سے کئی دفعہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا۔ نہ جانے اس دن دل نواز کی کہی ہوئی باتوں کا اس احمق لڑکی نے کیا اثر لیا کہ گھر ہی چھوڑ گئی۔ دل نواز کا مقصد اس کے اوپر طنز کرنا یا اسے شرمندہ کرنا ہرگز نہیں تھا۔ وہ اتنے دنوں سے خود کو مسلسل ملامت کر رہا تھا۔ اس دن وہ آفس سے واپس آ رہا تھا کہ انوشا اسے ایک بس میں چڑھتی ہوئی نظر آئی۔ دل نواز نے جلدی سے اپنی گاڑی بس کے پیچھے لگا دی۔ بس ایک گرلز ہاسٹل کے سامنے رکی تو انوشا اس میں سے اتر کے ہاسٹل کی طرف بڑھ گئی۔ دل نواز نے گاڑی اس کے قریب لے جا کر ہارن بجانا شروع کر دیا۔ انوشا نے دیکھا تو وہ دھک سے رہ گئی۔ فوراً گاڑی میں بیٹھو، دل نواز نے سختی اور رعب سے کہا۔ مجھے نہیں بیٹھنا، اور پلیز آپ میرے پیچھے مت آئیے گا۔ بیٹھ جاؤ ورنہ میں لوگوں کا خیال کیے بغیر زبردستی ہاتھ کھینچ کے گاڑی میں بٹھا لوں گا۔ میرا دماغ خراب مت کرو، جو کہہ رہا ہوں وہی کرو، دل نواز نے نہایت بگڑے موڈ کے ساتھ کہا۔ اس وقت اس کے تیور بہت خراب ہو رہے تھے۔ اس کے بگڑے موڈ کو دیکھ کے اندازہ ہو رہا تھا کہ انوشا کے انکار اور ضد کی صورت میں وہ کچھ بھی کر گزرے گا۔ انوشا نے تماشا بنانے کے بجائے بیٹھ جانے میں عافیت سمجھی۔ کیوں آئے ہیں آپ میرے پیچھے؟ انوشا نے ضج ہو کر پوچھا۔ اس وقت مجھ سے کوئی بات مت کرو۔ دل نواز کے ڈانٹنے پر وہ خاموش ہو گئی۔ دل نواز اسے اس گھر میں واپس لے آیا۔ آپ مجھے چین سے جینے کیوں نہیں دیتے؟ گھر آتے ہی وہ پھٹ پڑی۔ دوسروں کا چین چھین کر اپنے چین کی بات کر رہی ہو؟ اتنا برا اور ناقابل اعتبار سمجھ لیا تھا تم نے مجھے؟ کس چیز کی کمی اور کیا پریشانی تھی تمہیں اس گھر میں جو تمہیں نوکری کا بھوت سوار ہو گیا؟ تمہیں گھر سے باہر نکلنے اور کوئی بھی کام کرنے کے لیے میری اجازت کی ضرورت تھی؟ کیا تم نے گھر چھوڑنے سے پہلے مجھ سے پوچھا تھا؟ میں نے آپ سے نوکری کی بات کی تھی، وہ منمنائی۔ ہاں کی تھی، تو میں نے تمہیں نوکری کی اجازت دی تھی۔ رحمان صاحب مجھے تمہارا سرپرست بنا کر گئے ہیں، میں نے ان کے بعد ہر طرح سے تمہارا خیال رکھا ہے، لیکن کیا تم نے میرا خیال کیا؟ ان کے کہے کی پاسداری کی، میرا مان رکھا؟ اب تم گھر سے باہر نہیں نکلو گی، نہایت رعب سے کہا گیا۔ میرا اور آپ کا تعلق ہی کیا ہے؟ کون سا رشتہ ہے ہمارے درمیان جو میں اس گھر میں رہوں؟ انوشا نے بھیگی بھیگی آواز میں کہا۔ تعلق اور رشتہ بنانا چاہتی ہو؟ دل نواز نے گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے ذو معنی سے انداز میں پوچھا تو وہ کچھ بول ہی نہ سکی۔ تعلقات تو رشتے بنانے سے بنتے ہیں، ایسے گھر چھوڑ کر بھاگنے سے نہیں۔ ایسی ہی حرکتوں سے تو بنے بنائے رشتوں میں بھی دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ آپ کو مار کے مارنے کا بڑا شوق ہے، میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ آئندہ ایسا مار کا مارنے سے پہلے ضرور سوچ لیجیے گا۔ وہ اسے خوب شرمندہ کر رہا تھا اور انوشا سر جھکائے بیٹھی اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ اب تو مجھے آپ کی طرف سے خطرہ ہو چلا ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ آئندہ بھی کسی مہم پر نکل کھڑی ہوں گی۔
اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کی شادی کر دی جائے، لہٰذا اگلے جمعے کو آپ کی شادی ہے۔ انوشا نے جھٹکے سے سر اٹھا کے آنکھیں پھاڑے اس کی طرف دیکھا۔ یہ کام مجھے ہی کرنا ہے، اسی لیے میں جلد یہ فرض ادا کر دینا چاہتا ہوں، اور آپ اب گھر سے بھاگنے میں کامیاب نہیں ہوں گی، اسی لیے یہ خیال تو آپ بالکل دماغ سے نکال دیجئے۔ آپ ایسا کچھ نہیں کر سکتے، انوشا نے ہونک ہو کر تیزی سے کہا۔ میں تو اس سے بھی زیادہ بہت کچھ کر سکتا ہوں اور کر دوں گا، دل نواز نے استحقاق سے کہا۔ میرا اور آپ کا ایسا کوئی تعلق اور رشتہ نہیں جس کی بنا پر آپ میری زبردستی شادی کریں، انوشا نے اپنے تئیں بھرپور احتجاج کیا۔ ہر تعلق اور رشتہ سمجھانے کا نہیں ہوتا ہے، کچھ رشتے صرف محسوس کیے جاتے ہیں، دل نواز نے انوشا کے قریب آ کر کہا۔ اس کی اتنی قربت سے انوشا کا وجود پگھلا جا رہا تھا۔ اور محسوس وہ کرتے ہیں جن کی حس بیدار ہوتی ہے، کہہ دینے سے ایسے رشتوں کا تقدس اور اس کی دل فریبی ختم ہو جاتی ہے۔ میرے اس فیصلے کا احساس آپ کو بعد میں ہوگا۔ بہرحال آج شام کو میرے دوست کی بیگم آئیں گی، وہ آپ کو شادی کی ساری شاپنگ کروا دیں گی اور شادی تک وہ آپ کے پاس ہی رہیں گی۔ اس کے احساسات، جذبات اور خوشیوں کی پرواہ کیے بغیر، اس کی مرضی معلوم کیے بغیر، اس کی زندگی کا سب سے بڑا اور اہم فیصلہ کر کے وہ چلتا بنا۔ وہ بت بنی بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی، کوئی احتجاج، کوئی آواز بلند نہ کر سکی۔ اپنی بے بسی اور مجبوری پر وہ خوب دل کھول کے روئی۔ شام کو واقعی اس کے دوست کی بیگم آ گئیں۔ انہوں نے اس کے ہونے والے دلہے کی شان میں زمین و آسمان کے کلابے ملا دیے۔ انوشا شاپنگ پر جانا نہیں چاہ رہی تھی، وہ اسے زبردستی لے گئی۔ ٹائم کم ہونے کی وجہ سے زیادہ تر سوٹ ریڈی میڈ ہی لیے گئے، بس شادی ولیمے کے جوڑے ٹیلر کو سلنے دیے تھے۔ اس وقت وہی کپڑے بھابی لینے گئی ہوئی تھی۔ انوشا گھر پر ہی تھی، اداس اور بیزار سی بیٹھی تھی کہ فون بج اٹھا۔ ہیلو، اس نے ٹھنڈی اور دبی ہوئی آواز میں کہا۔ سنا ہے آپ شادی سے بہت خوش ہیں؟ دل نواز کی شوق سی آواز سماعتوں سے ٹکرائی تو وہ اچھل پڑی۔ بالکل غلط سنا ہے آپ نے، اب سن لیجئے کہ میں بہت ناخوش ہوں۔ اچھا، ویسے آپ کی زندگی میں کوئی اور ہے جسے آپ چپکے چپکے چاہتی ہیں تو بتا دیجئے۔ ایسا کوئی نہیں ہے میری زندگی میں جسے میں چاہتی ہوں، انوشا نے چڑھ کر تیزی سے کہا۔ ریئلی؟ دل نواز نے شریر سے انداز میں کہا۔ پھر بعد میں شکایت مت کیجیے گا، میں نے پوچھنے کا فریضہ انجام دے دیا ہے۔ انوشا نے جل کر ریسیور پٹک دیا۔ کمینہ کہیں کا۔ وہ شادی ہو کے ایک اندیکھے انجانے آدمی کے ہمراہ اپنی مرضی کے خلاف اس کے گھر آ گئی۔ خوف، مایوسی اور دکھ نے اس کی عجیب حالت بنا دی تھی۔ ہر خوشی مر چکی تھی، سارے ارمان سو چکے تھے۔ اس نے خود کو مکمل طور پر حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا۔ اس کا دلہا اس کے سامنے آ کر بیٹھا تو اس کا سر جھکتا چلا گیا۔ کہیے محترمہ، ہمارا فیصلہ پسند آیا؟ اس نے انوشا کے بھیگے بھیگے نرم ہاتھ اپنے گرم اور بھاری ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کہا تو اس نے جھٹکے اور حیرت سے سر اٹھایا۔ سامنے دل نواز بیٹھا بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ اسے گہری اور نشیلی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آپ نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا اور مجھے کچھ بتایا تک نہیں؟ اس نے نواز پر آنکھیں نکالی۔ ارے یار، بتایا تو تھا کہ میں تمہاری شادی کر رہا ہوں، یہ بتایا تھا نا، یہ تو نہیں بتایا تھا نا کہ کس کے ساتھ کر رہے ہیں، اس نے شکایت آمیز انداز میں آہستہ سے کہا۔ اب تم اتنی بے وقوف ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا تھا نا کہ ہر رشتہ وضاحت کرنے کا نہیں ہوتا، بعض رشتوں کو صرف دل سے محسوس کیا جاتا ہے اور وہ دل میں ہی رہتے ہیں۔ کوئی اپنا دل نکال کے کسی کے حوالے کرتا ہے کیا؟ کوئی اپنے جسم سے روح کھینچ کر کسی کو دیتا ہے کیا؟ دل نواز نے اتنی محبت سے کہا کہ انوشا کی آنکھیں جھلک پڑیں۔ بس اب اور نہیں رونا، جتنا رونا تھا رو چکی۔ دل نواز نے اس کے آنسو اپنی پوروں پر چن لیے اور اسے کھینچ کے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ یہ سٹوری بھی ختم ہو گئی ہے۔ اچھی سٹوری تھی، تھوڑی سی فنی بھی تھی، ٹاپک وہی تقریباً جو ہر سٹوری میں ہوتا ہے اور ایسا ہی تھا، لیکن سٹوری اچھی تھی۔ اوکے جی، آپ بھی کامنٹس میں لازمی بتائیے گا کہ سٹوری کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔